السلام علیکم۔ عید الاضحیٰ تمام مسلمانوں کے لیے بہت ہی سعادت اور خوشی کا موقع ہے۔ مسلمان اس موقع پر اپنے پیسوں سے جانوروں کو خرید کر ان کی قربانی دیتے ہیں۔ تو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اون کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے بھی نیکی ہے۔ تو قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قرآن میں بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا قصہ مذکور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی دیکھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عشق الہی میں اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے چھری ان کے گلے پر رکھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبا رکھ دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری پھیری تو وہاں ایک دمبے کی قربانی ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بہت بڑی قربانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے واسطے وہ اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں جانوروں کی قربانی جاری کر دی۔ تو اس لیے ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی ہمیں کیوں کرنی چاہیے؟ سورۃ الحج میں ایک آیت مذکور ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس کو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس میں قدم قدم پر ریاکاری، دکھلاوا، بڑائی اور تکبر کے امکانات موجود ہیں، لہٰذا نیتوں کو درست کیجیے تاکہ آپ کی قیمتی قربانی ضائع ہونے سے بچ جائے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں جانوروں کو خریدتے ہیں، مہنگے سے مہنگا جانور خریدتے ہیں اور دوسروں کو دکھلانے کے لیے اور اپنا بڑا پن ظاہر کرنے کے لیے بڑے سے بڑا جانور اور خوبصورت سے خوبصورت جانور خریدتے ہیں۔ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ انسان کو خوبصورت اور بڑا جانور لینا چاہیے تاکہ وہ خود بھی گوشت کھائے اور دوسروں میں بھی تقسیم کرے۔ اس لیے انسان کو دکھلاوا، بڑائی اور تکبر سے پرہیز کرتے ہوئے، اس سے بچتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرنی چاہیے۔ جانور کی خریداری کے وقت انسان کو جانور میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان جانوروں کی قربانی سے بچا جائے۔ کون سے جانور؟ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل عیاں ہو، یعنی کہ بالکل ظاہر ہو، جب وہ چلتا ہو تو اس کا لنگڑا پن محسوس ہوتا ہو۔ ایسا کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو۔ ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو۔ ایسا لاغر و کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا بالکل نہ ہو۔ تو ایسے جانوروں کی قربانی سے بچا جائے۔ جانوروں میں کچھ عیوب ہوتے ہیں، اگر اس میں سے کوئی عیب پایا جائے تو ان کی قربانی جائز نہیں، جیسے سینگوں کا جڑ سے اکھڑا ہوا جانور، اندھا، کانا یا لنگڑا جانور، پیدائشی طور پر بالکل کان کٹا یا تہائی سے زیادہ کان کٹا یا دم کٹا جانور، ایسی بیماری یا کمزوری کہ جانور قربانی کی جگہ تک چل کر نہ جا سکے، دانتوں کا بالکل نہ ہونا یا اتنے کم ہونا کہ جانور گھاس بھی نہ کھا سکے، اس حد تک پاگل پن کہ جانور چارہ وغیرہ بھی نہ چر سکے۔ تو یہ وہ چند عیوب ہیں، اگر ان میں سے کوئی عیب جانور میں پایا جائے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہوتی ہیں، یعنی ان 7 چیزوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا: بہتا ہوا خون، مذکر کی پیشاب گاہ، کپورے یعنی کہ خصیتین، مؤنث کی پیشاب گاہ، غدود، یہ کوئی مستقل عضو نہیں بلکہ فاسد گوشت کی اس گلٹی کا نام ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے ابھر آتی ہے اور اس کے گرد چربی بھی ہوتی ہے، مثانہ اور پتا۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو کہ حلال جانور میں حرام ہوتی ہیں، ان کا کھانا اور استعمال کرنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ جو لوگ مالدار ہوں اور قربانی کرنے کی وسعت رکھتے ہوں تو ان کو چاہیے کہ قربانی لازمی کرے۔ ایسے لوگ جو مالدار نہ ہوں یا غریب ہوں تو وہ لوگ بھی قربانی کر سکتے ہیں، ان کو بھی قربانی کرنے کا پورا اجر و ثواب ملے گا، لیکن ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کریں گے تو ان کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن ایک مالدار شخص جو صاحب نصاب ہو، اگر وہ قربانی نہ کرے تو ترک واجب کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ امید ہے اس موقع پر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اب میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔